بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج ہم جانیں گے درخواست نویسی کے بارے میں کہ درخواست کسے کہا جاتا ہے اور اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو درخواست ایک گزارش کو کہا جاتا ہے، اپنے حال بیان کرنے کو کہا جاتا ہے، اور درخواست لکھنے کے جو اصول ہیں وہ چار چیزیں بہت ہی اہم ہیں۔ نمبر 1 سر نامہ، نمبر 2 القاب، نمبر 3 نفس مضمون، اور نمبر 4 خاتمہ۔ یہ چار چیزیں درخواست میں بہت ہی ضروری ہیں۔ اگر یہ چار چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر ہٹ جائے یا نہ رہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو درخواست آپ کو جو شروع کرنی ہے وہ خدمت جناب سے شروع کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کالج کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ کو پرنسپل صاحب لگانا ہے، اور اگر اسکول کے لیے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو ہیڈ ماسٹر لگانا ہے۔ تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ ایک چیز یہاں ایک اور سمجھ لیں کہ جناب کے بعد آپ کو صاحب نہیں لگانا ہے، یعنی اگر جناب اگر آپ لکھ دیے ہیں تو جناب ہیڈ ماسٹر صاحب آپ کو نہیں لگانا ہے۔ یا تو آپ جناب لگائیں گے یا پھر صاحب لگائیں گے، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتا ہے۔ جس طرح عربی میں الف لام جہاں آ جائے گا وہاں تنوین نہیں آتی ہے، اسی طرح جناب کے بعد صاحب نہیں آتا ہے، دونوں کا ہم معنی ہے۔ تو یا تو آپ ہیڈ ماسٹر صاحب لکھیں یا جناب ہیڈ ماسٹر۔ گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کے بعد الف با جیم دیا گیا ہے، اس کا مطلب آپ اس جگہ کا نام لکھ دیں۔ نیچے مضمون لکھا ہے، مضمون، یا تو آپ یہاں عنوان لکھ سکتے ہیں یا موضوع لکھ سکتے ہیں۔ مضمون کا مطلب ہندی میں اسے وشے کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے ٹاپک کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کس چیز کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ درخواست۔ تو یہ برائے رخصت بیماری یعنی بیماری کی چھٹی کے واسطے یہ درخواست لکھی گئی ہے۔ تو یہ اس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد جناب عالی، یہاں یہ ہونا بہت ضروری۔ نمبر 1 بخدمت جناب، اوپر جو لکھیں اسے سر نامہ کہا جاتا ہے، اس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہاں 3 نمبر میں جناب عالی، یہ القاب، اس کا بھی ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جناب عالی لکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور اگر یہ کسی آپ عورت کو لکھ رہے ہیں یا کسی لڑکی کو اگر آپ لکھ رہے ہیں تو یہاں جناب عالی کی جگہ جناب عالیہ کر دینا ہے آپ کو۔ اس کے بعد آپ کو نفس مضمون لکھنا ہے، یعنی وجہ کیا ہے درخواست چھٹی لینے کی، تو وجہ لکھنا ہے، بیان کرنا، مضمون کا جو مطلب ہے وہ لکھنا ہے، وہ چیزیں لکھنی ہے آپ کو۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے، آپ کو شروع کرنی ہے مؤدبانہ سے، مؤدبانہ گزارش ہے، یا آپ کو خدمت اقدس میں یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یا مخلصانہ گزارش ہے یا عاجزانہ گزارش ہے، تو بہتر ہے کہ مؤدبانہ ہی لکھیں۔ تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، تو ناساز کی جگہ آپ علیل کر سکتے ہیں، یا میری طبیعت، اگر آپ کو آسان لفظ میں لکھنا ہے تو میری طبیعت خراب ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میں 2 روز اسکول آنے سے معذور ہوں، اس لیے مجھے 2 روز کی چھٹی چاہیے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس لیے 2 روز اسکول آنے سے معذور ہوں۔ براہ کرم، آپ ایک چیز یہاں یاد رکھیں، براہ کرم لکھیں، براہ چھوٹی حال لکھیں، براہ کرم 2 روز کی تعطیل عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی۔ ایک چیز آپ یہاں اور سمجھ لیں کہ درخواست آپ جتنے کم الفاظ میں لکھیں آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو 4 سے 3 لائن میں آپ کو سمیٹ دینا ہے، بہت ہی مختصر انداز میں لکھنا ہے، زیادہ طویل نہیں کرنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد عین نوازش ہوگی، وہاں تک ختم ہو گئی۔ اب نیچے آپ کا فرما بردار شاگرد، یہ خاتمہ ہے، اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 بخدمت جناب جو اوپر لکھیں سر نامہ کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 نفس مضمون القاب کا ہونا ضروری ہے، جناب عالی۔ نمبر 3 نفس مضمون جو آپ گزارش کر رہے تھے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، اور نمبر 4 میں خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کا فرمانبردار شاگرد العارض، الف با جیم، تو یہاں آپ کا نام لکھنا ہے۔ العارض آپ کا نام کیا ہے؟ اگر آپ کسی ایگزام میں بیٹھے ہیں تو وہاں آپ کا نام نہیں لکھنا ہے، آپ اگر کسی استاد سے اگر چھٹی لے رہے ہیں تب آپ کو نام لکھنا ہے۔ پھر جماعت آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کی جماعت کیا ہے، 2 سوم 4 یا کچھ بھی جو جماعت ہے وہ آپ کو لکھنی ہے۔ رول نمبر آپ کا کتنا ہے وہ لکھنی ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ العارض کے سیدھے میں آپ کو ڈیٹ لکھنی ہے، سیدھے ہی میں آپ کو ڈیٹ لکھنی ہے، نیچے اوپر نہیں کرنی ہے، اور دائیں سائڈ میں آپ کو ڈیٹ لکھنی ہے، اور بائیں سائڈ میں آپ کا نام ادھر ہونا چاہیے۔
العارض ادھر ہونی چاہیے بائیں سائڈ میں. تو دوستو ہم یہاں جو لکھے ہیں انگلش کا جو ڈیٹ لکھے ہیں 6/8/2021. تو اس میں آج اس وجہ سے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں یا اس دور میں کہیں بھی آپ کوئی کتاب اگر پڑھیں اردو کتاب بھی اگر دنیاوی اعتبار سے تو انگلش کا ہی ڈیٹ اس میں لکھا جاتا ہے. اس وجہ سے ہم آپ کے آسانی کے لیے انگلش کا ڈیٹ آپ کو لکھ دیں. تو یہ تھی مختصر سی درخواست نویسی جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے.